إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، اس وقت میں اور آپ جتنا اللہ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ ابھی پوری انسانیت ایک بڑے برے مشکل دور سے گزری ہے، حالات سے گزری ہے، اور ابھی بھی وہ حالات بالکل مکمل ختم نہیں ہوئے ہیں. لیکن چونکہ اگر زندگی اور اسی طریقے سے حالات کو روک دیا جائے تو پریشانیاں بڑھ جائیں، تو ان پریشانیوں کے سد باب کے لیے رکس اٹھایا گیا کہ کیوں نہ لوگوں کو ایسے ہی چلا دیا جائے جیسے وہ چل رہے تھے، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں جو انسانوں کے لیے بھلائی کی چیز ہے اور بڑے حالات سے بچنے کا راستہ ہے. حالات اس طریقے کے ہوئے اور آج بھی ہیں کہ اس وقت انسان حیران اور ششدر ہے کہ ربا کیا آپ کی طاقت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پوری دنیا کو اس طریقے سے بند کر دیں، ان کے حالات کو ایک دم روک دیں کہ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے مالدار ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہو کر اپنے گھروں کے اندر چھپ جائیں، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے مالدار جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں
کہ ہمارے علاوہ کوئی اور طاقت ہے جو ہماری پریشانیوں کا حل کر سکتی ہے۔ بہرحال میرے بھائی، اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر جائیں تو یہ ساری چیزیں جو نکل کر کے آ رہی ہیں، یہ ساری پریشانیاں جو نکل کر کے آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ میرے اور آپ کے جو عمل ہیں ان کا مجھے اور آپ کو انجام بھگتنا پڑ رہا ہے۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جتنی مصیبتیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ سب تمہارے اعمال کا ہی تو نتیجہ ہیں۔ تم جس طریقے کے عمل کرو گے، ہم ایسے نتیجے اس زمین پر اتاریں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں، حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں، انسان ہر پریشانی کے اندر جو مبتلا ہے باہر آ جائے، تو مجھے اور آپ کو اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے۔ اور خالی مجھے اور آپ کو نہیں، بلکہ جو میرا اور آپ کا پڑوسی ہے، میرا اور آپ کا جو رشتہ دار ہے، مجھ سے اور آپ سے جو تعلق رکھنے والے تمام انسان ہیں، ان سب کی میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی ان حالات سے نکالا جائے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ کسی معصیت کے اندر مبتلا ہیں، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، تو پڑوسیوں کی ذمہ داری، رشتہ داروں کی ذمہ داری، ملنے جلنے والوں کی ذمہ داری کہ ان کو جا کر کے سمجھایا جائے، ان کو جا کر کے بتلایا جائے، او اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، او اللہ کے بندو کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا کوئی پالن ہار ہے، کیوں غلطیوں سے باز نہیں آتے؟ ارے اگر اس کا ایک نام کریم اور رحیم ہے تو اس کا نام جبار اور قہار بھی ہے۔ ارے اس سے کیوں نہیں گھبراتے؟ کیوں غلطیاں کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا؟ اگرچہ ہم دنیا کی نظروں سے چھپ جائیں، اگرچہ دنیا کے لوگوں سے چھپ جائیں، لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے۔ میرا اور آپ کا رب مجھ پر اور آپ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جتنی پریشانیاں بڑھتی ہیں، مسلمان اتنی غلط حرکتوں پر آمادہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسے حالات آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان 100% نمازی ہو جاتا، لیکن اور نماز چھوڑنے والے نظر آئے۔ ہاں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مہینے میں روزے رکھنے والے ہو جاتے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت سے ڈر کر کے رو رو کر کے دعائیں کی جاتی، لیکن نہیں، ایسے گھوم رہے تھے جیسے مجھ پر اور آپ پر کوئی پریشانی آئی ہی نہیں۔ روئے ہیں مگر کسی لیے گھر میں آٹا نہیں ہے، روئے ہیں مگر کسی لیے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، روئے ہیں مگر کسی لیے روزگار کاروبار بند ہو گئے، روئے ہیں مگر کسی لیے بیمار ہو گئے، بیمار کا کوئی پرسان حال نہیں۔ صرف انہی وجوہات کی وجہ سے میرا اور آپ کا رونا ہوا۔ کوئی اللہ کے سامنے جا کر کے نہیں رویا، ربا آپ ناراض ہیں، راضی ہو جائیے۔ ہاں، یہ سب حالات آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ راضی ہو جائیے، نہیں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، روئے ہیں لوگ، آج گھر میں آٹا نہیں ہے، آج گھر میں تیل نہیں ہے، آج گھر میں کھانے کو نہیں ہے، دکان اتنے دنوں سے بند ہے، ہاں اس کا اتنا قرض دینا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے لوگ روتے ہوئے نظر آئے، لیکن کوئی اللہ کا بندہ، اللہ والوں کے علاوہ کوئی اللہ کا بندہ نظر نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے آ کر کے روئے، ربا آپ ہم سے اس قدر ناراض ہو گئے کہ اپنی مسجدوں کے دروازے بھی بند کر دیے، آپ ہم سے اس قدر ناراض ہو گئے کہ ہم چاہتے مسجدوں کے اندر جانا لیکن پابندی لگا دی گئی، اب کوئی مسجد کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا، اب مسجد کے تالے لگا دیے جائیں گے۔ یہاں تو شکریہ منانا چاہیے آپ حضرات کو۔ بہت سارے علاقوں میں ہم نے دیکھا، سنا کہ وہاں تالے اب تک لگے ہوئے ہیں، اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر جانے کی۔ ذرا سا احساس مجھے اور آپ کو نہیں ہوا کہ کیوں نہ بیٹھ کر کے رب کو منا لیا جاتا، اللہ کو راضی کر لیا جاتا۔ بہت سارے لوگوں نے ان پریشانیوں کا مذاق اڑایا، بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو دھندا بنا لیا۔ گھر میں آٹے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو لائن میں کھڑا کر دیا، جاؤ لے کر کے آؤ، ابھی تو 2 کوئنٹل ہی ہوا ہے، ابھی تو 4 کوئنٹل ہی ہوا ہے،
جاؤ اور لے کر کے آؤ۔ دوسروں کے حصے ہم نے غبن کر کے اپنے گھروں کے اندر رکھ لیے، دوسرے غریبوں اور کمزوروں کے حصے میں نے اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر جمع کر کے رکھ لیے۔ کیا منہ دکھائیں گے میں اور آپ اپنے رب کو جا کر کے؟ یہ بات اگر میں کڑوی لگ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے لوگوں سے کارگزاریاں سنی ہیں، گھروں کے اندر جب آٹے کے کٹے جمع ہو گئے تو ذخیرے کے ذخیروں کے اندر کیڑے لگ گئے، وہ آٹے کے کٹوں کے کٹے خراب ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اب 10-20 روپے میں دکان والوں کو وہ کٹے بیچے جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی جب آپ کو ضرورت نہیں تھی؟ کیا ضرورت تھی گھر میں اکٹھا کرنے کی؟ ہاں، بہت سارے غریب ہیں جن کے گھروں میں اس طرح کے انتظامات نہیں تھے، ان کو جا کر کے تمہیں ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو جا کر کے ان کو سونپ دے، لیکن نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی سنا گیا ہے اتنی پریشانیوں کے باوجود جب کھانے کی چیزوں پر پابندی لگی ہے تو لوکل چیزوں کو اوریجنل بنا کر کے پیش کر دیا گیا، ایسے ایسے جانور کھلا دیے گئے کہ جو کھانے بالکل حرام اور ناجائز ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں ذرا سا اللہ کا میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے؟ ہاں، ایسے ایسے جانور ہمارے کھانوں میں آ گئے کہ جو بالکل کھانے بالکل ناجائز اور حرام تھے، لیکن مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو حالات کا فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، آج کی میری بات کا موضوع اگرچہ یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بیچ میں بات آ جاتی ہے اس لیے کہنی پڑتی ہے۔ میرے بھائی، یہ پریشانیاں ہنسی مذاق نہیں ہیں، یہ پریشانیاں اللہ کا غصہ ہیں، یہ پریشانیاں اللہ کا غضب ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، مجھے اور آپ کے اللہ کے غصے کو دعوت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس امت سے محبت کرتا ہے، وہ اس امت پر غصہ نہیں اتارنا چاہتا، ورنہ اس نے بڑی بڑی طاقتور قوموں پر اپنا غصہ اتارا۔ آج زمین پر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج زمین پر ان کے نام و نشان نہیں ہے۔ ارے ہاں، جو پہاڑوں کے اندر اپنے ہاتھوں سے گھر بنا لیا کرتے تھے، جہاں مشینیں آج چلنے کا نام لے لیتی، ایسے انسان اس زمین پر آئے کہ انہوں نے پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے گھر بنا لیے، اپنے ناخنوں سے گھر بنا لیے۔ اتنی طاقتور قوم اس زمین پر آئی، لیکن جب اللہ کا غضب آیا تو کوئی نہ بچا سکا۔ جب اللہ کا عذاب آیا وہ ساری طاقتور قوم ملیاں میٹ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں کی، گناہ کیے۔ مجھ سے اور آپ سے اللہ محبت کرتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب محمد عربی سے وہ محبت کرتا ہے، اس لیے میرے بھائی مجھے اور آپ کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ بہرحال جو ہوا، اب مجھے اور آپ کو اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے لے کر کے بیٹھا ایک حساس موضوع ہے جو آپ کو اپنی نظروں کے اندر لا کر کے اپنے دل کے اندر اتارنا پڑے گا۔ جو مجھ سے اور آپ سے اس پورے عرصے میں، اس 6-7 مہینے کے عرصے میں بھول ہوئی ہے، وہ بھول ہوئی ہے ہمیں علماء کے تعلق سے، وہ بھول ہوئی ہے ہمیں مدرسوں کے تعلق سے، وہ بھول ہوئی ہے ہمیں مدرسوں کے اندر پڑھانے والے مدرسوں کے تعلق سے۔ ہاں، مجھے اور آپ کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، لیکن اب اس پریشانی کے حالات میں، اس پریشانی کے دور میں ہمیں ذرا سا احساس نہیں ہوا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مدرسے والا اپنے پورے سال کا انتظام کرتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، طلباء کے لیے لوگ محنتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو مدرسوں کا خیال نہیں آیا، مدارسوں کا خیال نہیں آیا۔ جانتے ہو یہ کتنی بڑی غلطی ہے؟ اگر یہ غلطی اور آگے بڑھ گئی تو یاد رکھنا تاریخ میں نام لینے والا، یہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں شاید یہ نظر نہ آئیں، یہ جو داڑیاں نظر آ رہی ہیں شاید یہ نظر نہ آئیں، یہ جو نمازوں کی پابندیاں نظر آ رہی ہیں شاید یہ نظر نہ آئیں، اگر میں نے اور آپ نے مدارسوں کے تعلق سے اس غلطی کو اور آگے بڑھا دیا۔ ابھی وقت ہے، یہ ایک وقت تھا جو اللہ رب العزت نے گزار دیا، لیکن اتنا ہمیں بھولا بھی نہیں بننا چاہیے تھا، اتنا بھولا بھی نہیں بننا چاہیے تھا۔
اس غلطی کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے ہم ذرا سن لیجئے، سماعت کر لیجئے۔ اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ بہترین قرآن پڑھانے والا، بہترین کتابوں کی تدریس کرنے والا، بہترین تحریر کرنے والا، بہترین اللہ کی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے والا، ہاں جس کو میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں پر مدرسوں کے اندر رکھتے تھے، مسجدوں کے اندر رکھتے تھے، ہماری اس غلطی کی وجہ سے وہ مسجدوں کو چھوڑ کر، مدرسوں کو چھوڑ کر، ہاں وہ اپنے کاروبار کی طرف بڑھ چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کی طرف جا چکے ہیں۔ اور جب ان کو پریشان دیکھا گیا تو جن کے طلبہ مدرسوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، انہوں نے اپنے طلبہ کو اٹھایا ہے اور مدرسوں سے نکال کر کارخانوں کی زینت بنا دیا ہے، مدرسوں سے نکال کر مزدوریوں پر لگا دیا ہے۔ او اللہ کے بندو، اگر میرا اور آپ کا یہی حال رہا اور مدارسوں کی طرف میں نے اور آپ نے دھیان نہ دیا تو کل مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، مجھے اور آپ کو نماز پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، مجھے اور آپ کو اللہ کے بارے میں بتلانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس آنکھ بند کرنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں، آؤ تمہیں سمجھاتا چلوں، میری اور آپ کی بھول نے کتنا نقصان کیا ہے۔ بڑی بڑی مسجدوں کو خالی کر دیا گیا، امام حضرات وہاں موجود نہیں ہیں، بڑے بڑے مدرسوں کے مدرس اپنے محتمین سے ناخوش ہو کر کے، اپنے مدرسوں سے ناخوش ہو کر کے مدرسوں کو چھوڑ کر کارخانے چلانے لگ گئے ہیں، مدرسوں کو چھوڑ کر کے کپڑے اور چیزوں کی پھیریاں کرنے لگ گئے ہیں۔ کون عالم دین جو بڑھیا کتاب پڑھانا جانتا ہے، جو اچھا عالم بنانا جانتا ہے، جو اچھا قرآن حافظ بنانا جانتا ہے؟ یہ مجھ سے اور آپ سے بھول ہوئی ہے اور یہ بھول مجھے اور آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں، جب لاک ڈاؤن کا زمانہ شروع ہوا ہے، ہاں جب یہ حالات رک گئے ہیں، مسجدیں بند ہو گئی ہیں، مسجدیں کے اندر تالے لگ گئے ہیں، آؤ تمہیں لے کر کے چلوں۔ الہ آباد کی ایک سرزمین ہے، وہاں پر ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، ہاں لوگ آ اور جا رہے ہیں، لیکن 4 دن ہو گئے لاک ڈاؤن کو، 5 دن ہو گئے لاک ڈاؤن کو، اس مسجد کے اندر سے ایک بدبو محسوس ہوئی ہے، ہاں انہیں ایک بدبو محسوس ہوئی ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ وہ لوگوں بتلاؤ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اس بدبو کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں کہاں سے آ رہی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، ارے مسجد کا تالا کھلوایا جائے، یہ مسجد 4-5 روز سے بند ہے، ہم نے ڈر کی وجہ سے اس میں نماز نہیں پڑھی ہے، ہم اتنے ڈر گئے کہ مسجدوں کے تالے تک چاروں طرف سے بند کر دیے۔ او اللہ کے بندو، 5 آدمیوں کی اجازت تھی تو مسجدوں کے اندر تالے کیوں لگائے گئے؟ ہاں 7 آدمیوں کی اجازت تھی، مسجد کے اندر تالا کیوں لگا دیا گیا؟ کیوں اتنے ڈر چکے تھے؟ کیوں اتنے گھبرا چکے تھے؟ اور آگے گائیڈ لائن جاری ہوئی تھی کہ آپ ایک جماعت اب نماز پڑھ لے، ایک جماعت تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لے، ایک جماعت اس سے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لے، لیکن ہم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مسجدوں سے محبت نہیں ہے، مدرسوں سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو 24 گھنٹے مسجد کو آباد کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم تو تالے لگا کر اپنے گھروں کے اندر خوش تھے۔ میں تو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہوں، باجماعت پڑھتا ہوں، میری بیوی پڑھتی ہے، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے تو باہر گھوم رہا ہے، تو نے نماز کہاں پڑھ لی؟ شاید تو راستے میں گھوم رہا ہے، تیری جو اندر کی روح ہے شاید اس نے گھر پر نماز پڑھ لی ہوگی۔ یہ تو اللہ ہی فیصلے کرے گا کس نے پڑھی ہے کس نے نہیں پڑھی ہے۔ اس لیے معزز سامعین، جب اس بدبو کو محسوس کیا گیا، مسجد کا تالا کھلوایا گیا، زمین کانپ اٹھی ہے، زمین درز اٹھی ہے، اور فرشتے اس منظر کو دیکھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، کیونکہ مسجد کے اندر پڑی ہوئی لاش کسی اور کی نہیں ہے، اس مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے امام کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اتنے بے رخے ہو گئے کہ مسجد کے امام کا خیال تک نہ رہا کہ جو پورے سال میرا اور آپ کا خیال کرتا ہے، اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اذان پڑھتا ہے، اگر بچہ جوان ہو جائے تو نکاح پڑھاتا ہے، اگر گھر سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو جنازے کی نماز بھی وہی پڑھاتا ہے، قبر کے طریقے تمہیں بتاتا ہے، کفن کے طریقے تمہیں بتاتا ہے، جنازے کے طریقے تمہیں بتاتا ہے، عقائد تمہیں سکھاتا ہے، شعائر تمہیں بتاتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ذرا سی پریشانی آئی، تالے لگ گئے، ہمیں معلوم نہیں امام کہاں ہے، ہمیں معلوم نہیں مسجد کا مؤذن کہاں ہے، ہمیں معلوم نہیں جو ہمارے بچے کو قرآن پڑھاتا تھا وہ قاری صاحب کہاں ہے، جو ہمارے بچے کو علم دین سکھاتا تھا وہ قاری صاحب کس حال میں ہے۔ مجھے اور آپ کو
کوئی پرواہ اس چیز کی نہ رہی۔ ہاں بہت سارے لوگ یہ تعریف کرتے ہوئے تو نظر آئے، میں نے اتنا کونٹل آٹا بانٹا ہے، میں نے اتنا کونٹل راشن بانٹا ہے، لیکن اگر اس سے معلوم کر لیا جائے کہ تو نے ان علماء میں سے کتنوں کا خیال کیا ہے، ان علماء میں سے اماموں کا، مؤذن کا، قاری صاحب کا، مدرسے میں پڑھانے والوں کا، ان کا کتنا خیال کیا ہے، تو اب گردن جھک جاتی ہے۔ جی حضرت وہ تو یاد نہیں رہے۔ کیوں یاد نہیں رہے؟ کیوں یاد نہیں رہے؟ سب سے بڑا محبت کرنے والا وہ تھا جو آ کر کے کہتا تھا حضرت کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، ہاں حضرت پرچہ بنا کر کے دیں گے تجھے اپنے راشن کا۔ یہ ہم اپنی نہیں بلکہ جو کارگزاریاں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کی بات ہے۔ آپ نے تو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خوب خیال کیا، اس علاقے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں، لیکن ہم نے ان اندر کے لوگوں کے حالات دیکھے جو اپنے آپ کو بڑا مالدار، بڑا کاروباری، بڑا تاجر گردانتے تھے۔ ان کے حالات یہ ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا حضرت مسجد سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تنخواہوں کے انتظام نہیں ہیں۔ ہاں حضرت مسجد سے چلے جاؤ، ہاں بہت سارے حضرات یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، جو اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کون کیا جواب دو گے اللہ کو جا کر کے؟ کیا جواب دو گے او اللہ کے بندو اللہ کو جا کر کے؟ اصل امتحان تو آپ لوگوں کا یہی تھا، اصل امتحان تو اسی مجبوری میں اللہ کو لینا تھا۔ اتنی بھیڑ بیٹھی ہوئی ہے، 10 روپے سب نے دے دیے، امام کی تنخواہ کا انتظام ہو گیا، تیرا کیا کمال ہوا؟ تیرا کچھ کمال نہیں، تعریف کرتا پھر۔ اصل تو موقع وہ تھا کہ جب جمعے پر پابندی، جمعرات کے اعلان پر پابندی، اس وقت میں تو تنخواہ کا انتظام کر کے دیتا، اصل تعریف تو اس وقت تھی۔ لیکن نہیں، یہ انتظام مجھ سے اور آپ سے نہ ہو سکے، یہ انتظام مجھ سے اور آپ سے نہ ہو سکے۔ اس لیے معزز سامعین نظام، جن مدرسوں کی طرف سے میں نے اور آپ نے آنکھیں بند کی ہیں، اور اس بند کا اتنا اثر ہے کہ اگر میں یہ کہنے لگوں بہت سارے صوبوں کے اندر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے، ان مدرسوں کو تالا لگا دیا جائے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ ان سے بدگمان ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مشن تو یہ چلایا گیا کہ مدرسہ بنانے والا کھاتا پیتا ہے۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ مدرسے کا محتمم تو بڑے پیٹ والا ہے، مدرسے کا ذمہ دار تو بڑی روٹیاں کھاتا ہے، اس کا بڑا اچھا گھر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نفرت میرے اور آپ کے دل کے اندر ڈالی گئی۔ اب کیا چیز ہے؟ جب میرے اور آپ کے دلوں میں مدرسوں کی نفرت آ گئی، میرے اور آپ کے دلوں میں مدرسے کے محتمم کی نفرت آ گئی، اب دوسرا اعلان جاری کر دیا گیا کہ اب مدرسوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ جب میرے اور آپ کے دل میں پہلے سے نفرت موجود ہے تو مدرسے بند ہو ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تالے لگ جائیں ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جانتے ہو یہ شروع سے محنت چلی ہے کہ سب سے پہلے مدرسوں کی نفرت دلوں میں ڈالی جائے، مدرسے چلانے والوں کی نفرت دلوں میں ڈالی جائے، تاکہ جب کل ہم ایک شاہی فرمان جاری کریں کہ اب مدرسوں کو تالے لگا دیے جائیں تو ان پر کوئی فرق نہ پڑے۔ اس لیے معزز سامعین نظام، حالات کا جائزہ لیں۔ یہ مدارس اسلامیہ میرے اور آپ کے اسلام کی بقا ہیں، میرے اور آپ کی ایمان کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ یہ دین جو آج مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، انہی مدرسوں کی وجہ ہے، انہی مدرسے کے طلباؤں کی وجہ ہیں۔ اگر آپ کو بتلاتا چلو، ایک زمانہ آیا تھا جو اس اکبر کے نام کا زمانہ تھا۔ اکبر اس وقت میں یہاں کا بڑا طاقتور بادشاہ ہے، اور اللہ کے نبی کے دین کو 1000 سال ہو چکے ہیں، 1000 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ چونکہ طاقت سے مغرور ہے اور پوری سلطنت کی وجہ سے تکبر کے اندر آ چکا ہے، کیا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو دین ہے وہ 1000 سال تک کے
کے لیے تھا، لہٰذا اب 1000 سال کے بعد اب نیا دین شروع کر لیا جائے۔ چونکہ اکبر طاقت میں ہے، ہاں اکبر اپنی پاور کے اندر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دین بدلنا چاہوں تو بدل دوں گا، اگر ان کے دلوں سے اللہ اور اس کا محبوب نکالنا چاہوں تو ان کے دلوں سے نکال سکتا ہوں، کیونکہ میرے اندر طاقت ہے۔ لہٰذا اس نے اعلان جاری کر دیا اور یہ فرمان جاری کر دیا کہ وہ لوگوں اب تمہیں بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا پڑے گا، ہاں بادشاہ کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا۔ یہ کسی اور کی بات نہیں، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اللہ کے ان دیوانوں کی جو ابھی حال فی الحال میں گزرے ہیں ان کی گفتگو آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اکبر نے اعلان کر دیا ہے اب وہ دین ختم ہو چکا ہے جس کو نبی لے کر کے آئے، اب نیا دین اکبر کا شروع ہوگا، اور اس کا نام بھی دین الہی رکھ دیا۔ سب سے پہلا فرمان جاری کیا کہ اب مجھے لوگ سجدہ تعظیمی کریں گے، عزت والا سجدہ کریں گے، میرے سامنے لوگ جھکا کریں گے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں کہ مدرسے کا طالب علم موجود ہے، ہاں درباری ملا ہوں گے جو تیری بات میں آ سکتے ہیں، لالچی ہوں گے جو تیری بات میں آ سکتے ہیں، وہ ہوں گے جو پیسوں پر اپنے ایمانوں کو بیچ دیتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہر حالات کو سمجھ کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں سرہند کی سرزمین سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، وہ اکبر کے مقابلے کو جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اکبر اپنی عقل کو درست کر لے، نبی کا دین قیامت تک کے لیے ہے، نبی کا دین اس دنیا کے ختم ہونے تک کے لیے ہے، تو اپنی طاقت سے دین نہیں بدل سکتا۔ بہرحال گفتگو لمبی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، الغرض نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر کو اپنی ہار ماننی پڑی ہے اور اللہ کے نبی کے دین کو قبول کرنا پڑا ہے، ورنہ اب تک تو میں اور آپ بدل لیے جاتے۔ یہ ٹوپیاں، یہ مسجدیں، یہ داڑیاں، یہ تو اب سے نہ جانے کئی سو سال پہلے ختم ہو چکی تھی۔ قربان چاہیے ان مدارس کے لوگوں پر، دعا دیجئے ان مدارس کے بوریا نشینوں پر کہ جنہوں نے ہر حالات کا مقابلہ کر کے میرے اور آپ کے ایمان کو سنبھالا ہے۔ آج میں اور آپ برائیاں کرتے ہیں۔ معزز سامعین نظام، آگے چلیے، پھر انگریز کا دور آیا ہے، جانتے ہو مقابلے ہوئے ہیں، میدانوں میں علماء کی لاشیں لٹکی ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف اتنا بتلاتا ہوں کہ جو انگریز گوری چمڑی کا آیا ہے، اس نے بھی میرے اور آپ کے ایمان کے سودے کیے تھے، اس نے بھی مجھے اور آپ کو اپنے ایمان میں، اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کی تھی۔ قربان جاؤں اللہ کے ان دیوانوں پر جو مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے طالب علم ہیں، مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے بوریا نشین ہیں، انہوں نے انگریز کے ان پادریوں کا مقابلہ کیا ہے اور ہر حالات کا مقابلہ کیا۔ اگر وقت ہوتا تو گفتگو کو اور بڑھا دیتا، لیکن صرف اتنا بتلا رہا ہوں، انگریز کے زمانے میں ہاں ساری چیزوں پر حملے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے دین پر حملے ہوئے، میرے اور آپ کے ایمان پر حملے ہوئے، میرے اور آپ کے ملک پر حملے ہوئے، میری اور آپ کی قوم پر حملے ہوئے۔ یہ وہی علماء کی جماعت ہے جس نے ایک وقت میں میرے اور آپ کے دین و ایمان کو بھی بچا لیا، اپنی قوم کو بھی بچا کر کے لے گئے، خود قربان ہو گئے، لیکن قوم کو بچا کر کے لے گئے، اور اسی وقت میں اپنے ملک کو بھی ان کے چنگل سے آزاد کرایا، جس کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ یہ سب علماء کے احسانات ہیں، یہ سب ان مدارسوں کے احسانات ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے آج بھی ان مدرسوں کی طرف سے آنکھیں نہ کھولی اور ان کو ایسے ہی سمجھا کہ لوگ تو بس ایسے ہی ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے بھائی اگر یہ ایسے ہی ہوتے تو حکومت اتنی پابندیاں مدرسوں پر نہ لگاتی۔ کچھ تو وجہ ہے جو ان پر اتنی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، کچھ تو وجہ ہے کہ جو ان پر اتنی نظریں رکھی جاتی ہیں، کچھ تو وجہ ہے کہ غلطیاں نہیں ہوتی پھر بھی غلطیاں بنا کر عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ کچھ تو ہے ان مدرسوں کے اندر جو میں اور آپ احساس نہیں کرتے، لیکن اسلام کا دشمن اس چیز کا احساس کرتا ہے۔ ایک فرمان جاری ہوا، مدرسے بند کر دیے جائیں گے، مدرسے بند کر دیے جائیں گے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں، جب میں نے اس خبر کی تحقیق کی
تو اس خبر میں پتہ چلا کہ وہ مدرسے وہ ہیں جو سرکاری فنڈ سے چلتے ہیں، وہ مدرسے وہ ہیں جن پر سرکاری امداد آتی ہے۔ ہاں وہ اپنے مدرسوں کو بند کریں یا کھولیں ان کی مرضی ہے۔ لہٰذا یہ جانتے ہو علماء کی دور اندیشی پر یہ لالچ علماء کو اب سے کئی سو سال پہلے بھی دیا گیا، یہ لالچ علماء کو دیا گیا تھا، اے علماء کی جماعت تم دروازوں پر مت جانا، تم رسیدیں کاٹنے مت جانا، ہم تمہارے مدرسوں کا خیال کریں گے، ہم تمہارے مدرسوں کی جتنی بھی خرچ ہوگا ہم اپنی ذمہ داری سے اس کو اٹھائیں گے، لہٰذا تم لوگوں کے سامنے خوشامدیں نہ کیا کرو، لوگوں کے سامنے جا کر کے گڑ گڑایا نہ کیا کرو۔ لیکن علماء نے کیا کہا تھا؟ اپنے مال کو اپنے پاس رکھ لے، ہم اپنے غریبوں کا خون پسینہ لیں گے، اپنے مدرسوں کو چلائیں گے، ہم اپنے مزدوروں کے پسینوں سے نکلی ہوئی کمائی لیں گے اور اپنے مدرسوں میں قرآن کی تعلیم کریں گے، اپنے مدرسوں میں علم دین حاصل کریں گے۔ قربان جاؤں ان کی دور اندیشی پر، قربان جاؤں اگر وہ کل ان کی بات مان لیتے تو آج تمام مدرسے جو بھی سرکاری امداد سے چل رہے ہوتے آج وہ سب کے سب بند کر دیے جاتے اور میں اور آپ ان کو کھلوا نہیں سکتے تھے۔ لیکن حکومت کا اعلان آیا کہ مدرسے جو بند ہوں گے وہ صرف سرکاری ہوں گے، اس کے علاوہ جو اپنے خون پسینے سے اپنے مدرسے چلاتے ہیں ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی مرضی ہے چلائیں یا بند کریں۔ اس لیے معزز سامعین نظام، یہ حالات پھر دوبارہ سے پیدا ہو رہے ہیں صرف میرے اور آپ کی آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ بتانا پڑے گا کہ مدرسے کی بلڈنگ کہاں سے بنی ہے، مدرسے کے اندر پیسہ کہاں سے آتا ہے، کسی صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دیا کہاں سے دیا ہے، کیا وہ اس کا ریٹرن فنڈ جمع کرتا ہے، فلا قانون آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا اگر میں نے اور آپ نے آنکھیں بند کر لی، ہاں یہ میرے اور آپ کے مدرسے 10-20 روپے سے تو چلتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے صاحب خیر ہیں جو کئی لاکھ روپے کئی کروڑ روپے ان مدرسوں کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مدرسے وجود کے اندر ہیں۔ جانتے ہو آج میرے اور آپ کے سروں پر ٹوپیاں انہی مدرسوں کی وجہ سے ہیں، اور یاد رکھنا کل اگر حالات خراب ہوں گے یہی مدرسے کے علماء تمہیں آگے نظر آئیں گے، یہی اللہ کے دیوانے آگے نظر آئیں گے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر کوئی مجھے اور آپ کو مدرسوں کی طرف سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے بہکائے میں نہ آیا جائے۔ لہٰذا جو غلطی ہم سے رمضان میں ہوئی ہے، جو غلطی رمضان کے بعد ہوئی ہے، اور جو ہم بیٹھ کر کے آپس میں تبصرے کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے معافی مانگیے کہ اگر کسی نے مدرسے کے خلاف کوئی بات کہی ہے آؤ اللہ سے توبہ کر لینا، اگر مدرسے میں پڑھانے والوں کی طرف سے کوئی بات کہی ہے آؤ اللہ سے توبہ کر لینا۔ او اللہ کے بندو، ان کے دلوں میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، ورنہ 5000 میں گھر نہیں چلتے، ورنہ 10,000 میں گھر نہیں چلتے۔ یہ صرف اس وجہ سے تمہاری نسلوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ نسل ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ بنے، اپنے ماں باپ کی بھی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ لہٰذا میرے بھائی، ہاں یہ مدرسے والے کبھی دنیا کی طرف نظریں نہیں دوڑاتے، یہ تو اللہ کی طرف دوڑاتے ہیں۔ اور رہی بات ان مدرسوں کی جنہوں نے کمائی کھائی کا ذریعہ بنایا ہے، جنہوں نے اس مدرسے کو کاروبار بنایا ہے، اس کا فیصلہ اللہ لے گا۔ میں اور آپ حاکم نہیں ہیں، میں اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ جہاں آپ کو اچھا لگے وہاں دینا، جہاں آپ کو صحیح لگے وہاں دینا، لیکن رب کعبہ کی قسم ان مدرسوں کی طرف سے اپنی آنکھیں بند نہ کرنا، ان علماء کی طرف سے اپنی آنکھیں بند نہ کرنا۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر سب ایک جیسے ہوتے میرے بھائی اب تک تو قیامت آ چکی ہوتی، اب تک تو میں اور آپ برباد ہو چکے ہوتے۔ کچھ دیوانے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے قوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانیاں میرے اور آپ کے سروں پر سے اتر کر کے چلی جاتی ہیں اور مجھے اور آپ کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اب یہ احساس کرنا ہے کہ اب تک جو مدرسوں کی طرف سے میرے اور آپ کے دلوں میں برائیاں آئی ہیں اور میں نے اور آپ نے بدگمانی اپنے دل میں رکھی ہے، سچی توبہ اللہ سے کیجئے، اور جو بھی آپ اپنے مدرسوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریے گا۔ جو جس محلے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جس مدرسے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جس محتمم سے بھی آپ کا تعلق ہے، اس مدرسے کی طرف جائیے، اور جس طرح آپ ہر سال ان کو تعاون دیا کرتے تھے اسی طریقے سے تعاون
دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدرسوں کے مدرس اپنے کاروبار میں جم جائیں، ان کا کاروبار میں جی لگنے لگے، ان کو کاروبار میں مزہ آنے لگے، کیونکہ انہوں نے ابھی کاروبار کا مزہ نہیں دیکھا، ابھی یہ 5,000 کو اپنی دنیا سمجھتے ہیں، ابھی 10,000 کو اپنی دنیا سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو کاروبار کا مزہ سمجھ آ گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ کاروبار میں ایک دن میں جتنی تمہیں مہینے میں تنخواہ ملتی ہے اتنے تم ایک دن میں کما سکتے ہو، اتنے تم 2 دن میں کما سکتے ہو، اگر ان کو بھی کاروبار کا مزہ مل گیا تو یاد رکھنا یہ پھر دوبارہ مدرسوں میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ دوبارہ مدرسوں میں لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ ہمیں کیا پڑی ہے 10,000 کے اوپر پورا مہینہ لوگوں کی سنیں، پورا مہینہ لوگوں کی خوشامد کرے، ہم بھی اپنے کاروبار سے جڑیں گے۔ اس لیے معزز سامعین نظام، اس نقصان کا یہ نتیجہ ہوا۔ آؤ آپ کو ایک کارگزاری سہارنپور کی اور دیتا چلوں۔ ایک اللہ کا بندہ مدرسے کے اندر پڑھاتا ہے، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آ گیا، مدرسہ بالکل بند ہو گیا، تنخواہ کا کہیں سے انتظام نہ ہو سکا۔ وہ بیچارہ جب اپنے گھر پہنچا ہے، اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، بیوی سے معلوم کیا او اللہ کی بندی آنکھوں کے آنسو کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بیوی نے بتلایا گھر کے اندر آٹا نہیں ہے، گھر کے اندر کھانے کی چیز نہیں ہے، بچے بالکل بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا کچھ انتظام کریے۔ وہ بیچارہ باہر کی طرف چلا ہے، اسے کوئی قرضہ دینے والا نہ ملا، اس نے کیا سمجھا کیوں نہ کسی سے مانگنے سے اچھا ہے مزدوری کی جائے، محنت کی جائے، جا کر کے لوگوں کی مزدوری کر کے جو بھی کمائی ہوگی اپنے بچوں کا پیٹ پالا جائے۔ اب تک جو قرآن کی تعلیم دے رہا تھا، اب تک جو بچوں کو پڑھا رہا تھا، وہ مجبوراً اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلا، لیکن کیا ہوا جیسے وہ مٹی کے ٹریکٹر پر پہنچا ہے، وہاں کچھ اس ملک سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم اس ملک سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس نے دیکھا کہ داڑھی والا ملا ہے، اس نے دیکھا یہ تو کوئی مدرسے کا سا استاذ معلوم ہوتا ہے، ارے یہ تو ان مسلمانوں کا ملا ہے، لہٰذا ایک شور مچا دیا گیا، ارے یہ تو کرونا پھیلانے آیا ہے، لہٰذا اس کو پکڑا اور اس قدر مارا، جو اپنے بچوں کی مجبوری ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اس قدر بھیڑ نے اس کو مارا، اور مارنے کی وجہ کوئی اور نہیں، صرف یہ کہ ملا کرونا پھیلانے آیا ہے، اس قدر مارا کہ اس کے بدن سے روح نکل گئی۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ کیسے میں اور آپ نے اس ذرا سی حالات میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، کاش اگر ہم 100 روپے خرچ کر لیتے صرف ان علماء کے لیے تو 100 آدمیوں کے 10,000 روپے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا مدرسے کا مدرس مزدوری پر نہ جاتا، یہ ہمارا مسجد کا امام کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاتا، صرف 100 آدمیوں کو 100 روپے دینے تھے ہر مہینے، اور اس کا 10,000 روپے کا کام بن سکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائی، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں اپنے مدرسوں کا خیال کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ جو بدگمانیاں وہ ختم کریں گے۔ محتمم کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کا جواب اسے اللہ کے پاس دینا ہوگا۔ یہ بتاؤ کسی محتمم کو آپ نے دیکھا کہ وہ گڑبڑ کرتا ہے اور میں اور آپ اس کی خوب برائی کریں، صبح سے لے کر شام تک برائی کریں، شام سے لے کر پھر صبح نکال دیں، برائی کرتے رہیں، کیا کوئی محتمم اس طرح سے سدھر گیا؟ نہیں سدھرا، پھر کیا فائدہ برائی کرنے کا؟ وہ مدرسہ اچھا نہیں ہے، دوسرے کی طرف رخ کر لیجیے۔ ہمیں تو اپنا مال نکالنا ہے، ہمیں تو اللہ کے بتایا ہوا راستہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے کہا آپ کو 40% نکالنا، ہمیں نکالنا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے اس کا حساب تو وہ اللہ کو دے گا، لیکن تمام مدارسوں سے میں اور آپ بدگمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے اب میری اور آپ کی کہ مدرسے بند ہیں، انشاءاللہ کھلنے والے ہیں۔ اب یہاں پر کسی پر بل ہو رہا ہوگا، کسی کی تنخواہیں ہو رہی ہوں گی، کسی کے استاذ بھوکے مر رہے ہوں گے، کسی کے استاذ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے، تو یہ سب میری اور آپ کی ذمہ داری کے اندر آ جاتے ہیں کہ جتنے مدرسوں سے ہمارا تعلق تھا اس تعلق کو دوبارہ انشاءاللہ مضبوط کریں گے، اور ان مدرسوں پر جتنی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ ان پریشانیوں کو اللہ ہمارے خزانے غیب سے انشاءاللہ اس کو ختم کرے گا۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ جن مدرسوں کا جو حق آپ پر تھا وہ انشاءاللہ وہاں پہنچایا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔